نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان اور عقیدہ رکھے بغیر کوئی بھی انسان کامل مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، طاقت میں، قدرت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عقیدہ رسالت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور قیامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے عقیدہ آخرت، کہ اس جہان کے بعد ایک جہان اللہ تعالیٰ نے اور بھی بنایا ہے جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، اور انسان میرے محترم عزیز اس جہان کے اندر جو بھی کرے گا خواہ اچھا یا برا، اس جہان میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ میرے محترم عزیزوں، عقل کہتی ہے کہ جو کوئی بھی آدمی اچھے کام کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ کے حکموں کو مقدم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرے، اسے انعام ملنا چاہیے۔ اور جو کوئی بھی آدمی گناہوں کے راہوں پر چلے، اپنی خواہشات کو فرمایا مقدم رکھتے ہوئے اللہ کی چاہتوں کو قربان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سرعام ذبح کرے، تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے میرے محترم عزیزوں، اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالجزا بنایا ہے۔ ہم یہاں جو کوئی بھی عمل کریں گے اچھا یا برا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور سزا ہمیں دینے والا بنے گا۔ پھر یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے تھوڑا ہی بنائی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، اس لیے آپ بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم ایک محدود اور مقررہ وقت کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اپنی مہلت اور اپنی مدت مکمل کر کے ہم اپنے اصلی سفر یعنی آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں ڈرو اس دن سے جس تم سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اسی دن تمہارے لیے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے محترم عزیز و دوستوں بزرگوں، عقیدہ آخرت کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ انڈے کے چھلکے کے اندر جب مرغی کا بچہ ہوتا ہے ایک چوزا، اب اس کے دل اور دماغ کے اندر اگر کوئی یہ بات ڈال دے کہ بھائی جب تو باہر نکلے گا تو باہر نکلنے کے بعد جو ہے تجھے فرمایا 6 فٹ کا ہٹا کٹا انسان نظر آئے گا، اور اس کے بعد فرمایا تجھے یہ بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی، اور یہ فرمایا تیزی سے بہتے ہوئے سمندر نظر آئیں گے، اونچے اونچے درخت نظر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے۔ اب وہ فرمایا سنتا جائے گا سنتا جائے گا سنتا جائے گا، جیسے آپ حضرات یہاں بیٹھ کر آج سن رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھلکے کو دیکھنے لگے گا چاروں طرف، وہ کہے گا دوست جو تو کہہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن میری دنیا تو یہی چھلکا ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اب اگر یقین کر لے گا تو بہتر ہے میرے محترم عزیزوں، ورنہ تو جس دن وہ چھلکا کڑک کر کے ٹوٹے گا اس دن وہ 6 فٹ کا آدمی بھی دیکھ لے گا، بڑی بڑی گاڑیاں بھی دیکھ لے گا، اونچے اونچے درخت اور پہاڑوں کو بھی خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بن جائے گا۔ بعین ہی اسی طرح میرے محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر عرش پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پل صراط کو دیکھا، میدان حشر کو دیکھا، اور فرمایا میزان کو دیکھا، اور اس کے بعد آ کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جنت میں یہ بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پھل رکھے ہیں، یوں بہاریں ہیں، یوں مغازاریں ہیں، یوں آبشاریں ہیں، یوں محلات ہیں، یوں حوریں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور جہنم میں بڑے بڑے بچھو ہیں، سانپ ہیں، اور فرمایا آگ ہے۔ اب اگر ہم میں سے میرے محترم عزیزوں کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو مان لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو مرتے ہی اپنا حشر وہ خود ہی دیکھنے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس
اے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اور کیوں ڈرے میرے مولا؟ اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ وہ زلزلہ جس سے زمین کو ہلا دیا جائے گا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے میرے محترم عزیزوں۔ اب اللہ تعالیٰ جس چیز کو شیء عظیم فرمائے تو وہ چیز کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرما دی کہ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ آواز جس آواز سے زمین دہل جائے گی، وہ آواز جس آواز سے فرمایا مردے قبر سے نکل پڑیں گے، وہ آواز کہ جس آواز کی وجہ سے دوبارہ تو مر کر زندہ ہو جائے گا، تو ادراک نہیں کر سکتا، سوچ اور سمجھ نہیں سکتا، تیری عقل وہاں تک رسائی نہیں لے جا سکتی کہ وہ آواز کتنی شدید ہوگی، کتنی دردناک، کتنی المناک ہوگی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، میں نے اور آپ نے تو اس دنیا کو سب کچھ سمجھانا، یہی حقیقت ہے۔ ہم پوچھیں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرے گھر کے اخراجات جو ہے وہ 15-20 ہزار روپیہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرے بچے کو ٹیوشن جانا ہے، حقیقت یہ ہے کہ گھر کی فرمائے ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میری دکان ہے بہت بڑی، میرا کاروبار ہے، میری فیکٹری ہے، اسے مجھے چلانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ حقیقت، ملحاقہ، ارے کیا ہے وہ حقیقت؟ وما ادراک ما الحاقہ، تو سوچ نہیں سکتا، ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ حقیقت کیا ہے، اور تو کوئی نیا جھٹلانے والا نہیں ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تو اس سے پہلے فرمایا قوم ثمود اور قوم عاد بھی اس حقیقت کو جھٹلا چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت اور صنعت کے باوجود ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دن سب کو قیامت کے دن جمع فرما دے گا، اور اس جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس دن نیچے آئے گا، اور اس کے بعد حکم ہوگا جنت کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت کو مہکا دے گا، پھر حکم ہوگا جہنم کو لاؤ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانوں کے لیے جہنم کو دہکایا جائے گا، حکم ہوگا وہ میزان کو لاؤ، آج تولنا ہے ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ النَّاسُ شَيْئًا، ایک ایسا میزان قائم کیا جائے گا جس میں رتی برابر بھی زیادتی کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اس کے بعد فرمایا جائے گا پولیس صراط کو قائم کرو، فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد ارشاد فرمائیں گے یا عبادی، اے میرے بندوں، یا عبادی، اے میری بندیوں، انی انصت لکم، میں خاموش رہا، منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، اور جس دن سے تجھے میں نے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں خاموش رہا، ارا افعالکم، تیرے کاموں کو دیکھتا رہا، واسمع اقوالکم، اور تیری باتوں کو میں سنتا رہا، لیکن زبان سے تجھے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو نے نیکی کی بات کہی تو بھی میں نے سنا، تو نے بدی کی بات کہی تو بھی میں نے سنا، تو نے اچھی بات زبان سے نکالی، قرآن پڑھا، دعا پڑھی تو بھی سنا، تو نے بری بات زبان سے نکالی تو بھی سنا، تیرے ہر عمل کو خواہ وہ اچھائی کی طرف جانے والا تھا اس کو بھی دیکھا، تیرے ہر قدم کو جو برائی کی طرف اٹھنے والا تھا اس کو بھی دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم انصت لی، آج تو خاموش رہے گا اور تیرا رب بولے گا، اور فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، ایسا سکوت میرے محترم عزیزوں میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ قائم فرما دے گا کہ قدموں کی آہٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں سنائی دے گا، ایسا اللہ کا خوف ہم پر طاری ہوگا کہ ینظرون من طرف خفی، ہر آدمی آنکھوں کے کناروں سے ایک دوسرے کو دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اور ایسی خاموشی اللہ تعالیٰ سب کے منہ پر لگا دے گا کہ فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور میں اور آپ کیا چیز ہیں، وہ نورانی مخلوق جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک صف میں کھڑا کر دے گا، اور حکم ہوگا لا یتکلمون، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی آواز نہیں نکالے گا، اور نکالے کیسے، آواز نکالنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اور میرا مولا کون بات کرے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہی بات کرے گا جسے اللہ حکم دے گا، اور وہ بھی اتنا ہی بولے گا جتنا بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دن ہی انسان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سارے کے سارے نقشے کے بعد تو کھڑا ہوگا
ہوگا تو فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ روز قیامت ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ وعن عمره فیما افناہ، اور اپنی جان کو تو نے، اپنی زندگی کو تو نے کہاں کھپایا، اور پھر زندگی کے اندر وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو، ایک تو پوری کی پوری زندگی 50 60 70 سال کی، پھر اس میں سے جو جوانی کا محدود وقت تھا، فرمایا 15 سے لے کر 35 تک کا، یا فرمایا 20 سے 40 تک کا جو تیرے عروج کا وقت تھا، اس وقت کو تو نے کہاں چھپایا، اس کی راتیں کہاں گزری، اس کے دن کہاں گزرے، ان جوانی کے دنوں میں تیری نظر کہاں اٹھتی تھی، کہاں گرتی تھی، ان جوانی کے دنوں میں تو نے کہاں شہوت کو پورا کیا، کہاں نہیں کیا، کہاں تو نے اللہ کے حکم کو توڑا اور کہاں اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ جواب سوال کرے گا۔ اور تیسرا پوچھا جائے گا، فرمایا کہ فرمایا کمائی کے بارے میں، وعن مالہ، تیرے مال کے بارے میں 2 سوال۔ فرمایا من این اکتسبہ، پہلی بات تو یہ کہ تو نے کمایا کہاں سے، چل مانا تو نے حلال کمایا، کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، سود نہیں کھایا، رشوت نہیں لی، اور تو نے انشورنس کی کمائی نہیں کھائی، سرٹیفکیٹوں کی، بونڈوں کی کمائی تیرے پاس نہیں تھے، بونڈ کے انعامات تو نے نہیں کھائے، مانا تو نے حلال کمایا۔ فرمایا اس کے بعد پوچھا جائے گا وفیما انفقہ، چل کما تو لیا، اب کمانے کے بعد اس مال کو تو نے لگایا کہاں، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں مولوی کا بھی گریبان اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اور اللہ پوچھے گا وماذا عمل فیما علم، اور بتا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا تھا، کہ جو میں نے تجھے علم دیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، جو میں نے تجھے فرمایا کہ علم کی میراث دی تھی، جو میں نے تجھے فرمایا کہ انبیاء کا وارث بنایا تھا، ایسا تو نہیں کہ تو دنیا میں آ کر گناہگاروں کی وراثت کو لینے والا بن گیا، اور میں نے تو تیرا مقام وہ رکھا تھا کہ تو رات کو سوئے اور عابد فرمایا پوری رات عبادت کرے، تیرا سونا افضل، ایسا تو نہیں کہ تو گھٹیا لوگوں والے کام کرنے لگا تھا، اور میں نے تو تجھے اپنی ذات سے تعلق قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، کہیں تو دنیا سے تعلقات قائم کرنے کے چکروں میں تو نہیں لگا تھا، اور میں نے تو تجھے یہ بتایا تھا کہ قیامت کے دن تو ایسا کام دنیا میں کر کے آ کہ قیامت کے دن اللہ کا ووٹ، اللہ کا سپورٹ تجھے مل جائے، اور تو دنیا میں لوگوں کے ووٹوں اور سپورٹوں کی تو محنت نہیں کرنے لگا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اس منبر پہ بیٹھ کر کیسی بات کرتا تھا، ایسی جو تجھے پسند آئے، جو تجھے پسند آئے، جو تجھے پسند آئے، یا ایسی جو اللہ کو پسند آ جائے، ایک ایک بول کو تولا جائے گا، ایک ایک بیان کے حرف کو تولا جائے گا، ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات کو تولا جائے گا، اور کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ قوم برادری کے ریتی رواجات اور تیرے جو ہے فرمایا کہ علم کے آڑے آ گئے اور تو نے علم کو چھوڑ کر ان پر عمل کیا، یا ایسا تھا کہ تو نے ہر حال میں اللہ ہی کی رضا کو مقدم رکھا۔ ایک ایک لمحے کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اور پھر میرے محترم عزیزوں جھوٹ کی گنجائش نہیں، چھپنے کی گنجائش نہیں، بچنے کی گنجائش نہیں۔ آج فرمایا کہ کوئی بات بری لگے کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ ہاتھ ہی پیچھے باندھ دے گا۔ آج کوئی بات بری لگے تو گردن جھکا دے، گردن کو اکڑا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، شرمندگی آئے گی چہرے پہ، ذلت آئے گی چہرے پہ، سیاہی آئے گی چہرے پہ، چہرہ فرمایا کہ ناتواں ہوگا لیکن اللہ اس کو دیکھتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد میرے محترم مجھے کہے گا نہ میرے مولا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ووضع الکتاب، اور یہ تیرا ہی ہے، یہ تیرا ہی لکھا ہے، کہاں یہ تو میرا ہی ہے۔ وترى المجرمین مشفقین مما فیہ، جب وہ اس میں دیکھے گا تو کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ہائے میری ہلاکت، یہ کیسا فرمایا اعمال نامہ سامنے آ گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ چھوٹا سا بھی کوئی عمل نہیں چھوڑا اور بڑا بھی کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ میں نے کیا سب اللہ نے سامنے لے کر میرے رکھ دیا ہے۔ کہے گا نا یہ تو میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا صبر کر، یہ تیرا نہیں ہے۔ پھر فرمایا جائے گا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور لے آؤ جو شب و روز اس کے ساتھ کندھوں پر سوار رہتے تھے، لے آؤ جو اچھائیاں اور برائیاں لکھا کرتے تھے، كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اب فرمایا وہ فرشتے آئیں گے، کہا ہاں یہ اچھائیاں کی، یہ برائیاں کی، کہا نا میں تو ان کو نہیں جانتا،
میں تو ان کو نہیں جانتا، میرے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، میرے پیروں نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی بات نہیں، یومئذ تحدث اخبارها، لیا زمین کے اس حصے کو جس پر بیٹھ کر سینما کے اندر موویاں دیکھی، جس پر بیٹھ کر بہن بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالی، جس پر بیٹھ کر ساری رات موبائلوں پر فرمایا نامحرم سے باتیں کی، جس پر بیٹھ کر SMS گندے لکھے، لیا وہ بات کہ جس پر بیٹھ کر گندے خطوط لکھے، لیا وہ زمین جس پر بیٹھ کر رشوت لی، جس پر کھڑے ہو کر حرام کھایا، سود کھایا، لیا وہ زمین جس پر بیٹھ کر قرآن پڑھا، لیا وہ زمین جس پر بیٹھ کر دعا مانگی، لیا وہ زمین جس پر اعتکاف کیا، لیا وہ زمین جس پر اللہ کی بات سنی، اس کے رسول کی بات سنی، لیا وہ زمین جس پر تو فرمایا چل کر اللہ کی راہوں میں چلا، لیا وہ گرد و غبار والی زمین جو تیرے جسم پر لگی اور تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، ہر ایک سامنے لے کر آیا جائے گا۔ کہنا میرے مولا میں کیا جانوں یہ زمین کون سی ہے، میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب تیرے خلاف ایسے بے وفا گواہوں کو لا کے کھڑا کر دوں گا کہ تو منع بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم نختم علی افواہہم، بس صحیفوں کا انکار، کتابچے کا انکار، فرشتوں کا انکار، زمین کا انکار، اب انکار کرنے والی زبان تیری بند۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولیں گے تو نے کتنا ظلم کیا تھا، کتنی زیادتیاں کی تھی، کتنا حرام کمایا تھا، کتنا حلال کمایا، کتنی بار قرآن اٹھایا، کتنی بار نامحرم کو ہاتھ لگایا، کتنی بار تو نے اس سے قرآن اٹھایا اور کتنی بار ریموٹ کنٹرول ٹی وی کو چلانے کے لیے اٹھایا۔ یہ ہاتھ بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تیرے پیر آج تیرے ایک ایک گناہ کی گواہی دیں گے۔ اس دن میرے محترم عزیزوں جب یہ ہاتھ اور پیر بے وفائی کی گواہی دیں گے تو پھر بھاگنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ڈرو میرے دوستوں، ڈرو 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 اس دن سے کہ جس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سامنے جب بات آتی تو اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا۔ کون سے نبی میرے محترم عزیزوں، کون سا نبی کہ جس دن ہر نبی اپنی نفس کو پکارے گا، وہ میری اور آپ کی فکر میں جو بخشایا، جس کا مقام بلند، جس کے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو جنت کے مقامات، اور اس کے نواسوں کو جنت کا سردار، اس کے داماد کو جنت کا سردار، اس کی بیٹی کو جنت کی سردار، وہ نبی کہتا ہے کہ یا لیت رب محمد لم یخلق محمدا، اے کاش محمد کا رب محمد کو پیدا ہی نہ کرتا کہ قیامت کا دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا لیتنی کنت عصفورا، اے کاش ابوبکر صدیق جو ہے وہ فرمایا کہ کوئی پرندہ ہوتا کہ مر کے جواب نہ دیا جاتا، کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا کہ اس کے ساتھ ہی جنت میں چلا جاتا، اے کاش ابوبکر کوئی تنکا ہی ہوتا کہ کہیں جلا دیا جاتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابوبکر سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال نہ کرے۔ میں تو دے دوں گا جواب۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، کاش اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قیامت کے دن کی بات سنی اور اس کی یہ بھی بات سنی، ارے کہا دوست تو یہ چاہتا ہے، جبکہ عبداللہ تو یہ چاہتا ہے یا لیتنی اذا مت لم ابعث، کہ جب ایک بار اللہ مار دے تو دوبارہ اللہ زندہ ہی نہ کرے۔ بہت سخت معاملہ ہے میرے دوست، خدا کی قسم بڑا سخت معاملہ ہے، اور اتنی ہی زیادہ میرے اور آپ کے اندر غفلت پڑی ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے اور آپ کے اندر دوری ہے۔ میں اور آپ اللہ کے سوال کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا نا ایسا کیوں کیا، اور دنیا ہے حلالها حساب و حرامها وبال، اگر حلال کما کے گئے پوری زکات ادا کر دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا، وہ حرامها حساب، اور اگر فرمایا کہ اس کا جو حرام ہے اس کا فرمایا حرامها وبال، اس کا حرام جو ہے وہ وبال ہے بہت بڑا۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، جو روح اللہ ہیں، نبی ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور آ کر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا سوال کریں گے جو اللہ بھی جانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں، میں اور آپ بھی جانتے ہیں انہوں نے وہ گناہ نہیں کیا، تصور بھی نہیں اس گناہ کے کرنے کا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے صرف سوال کرے گا جو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ
کہ تو نے کہا تھا اپنے حواریوں کو کہ تجھے اور تیری ماں کو خدا کے ساتھ تینے میں سے ایک مانے. جب یہ سوال کیا جائے گا وہ نہ کہیں گے نہ ہاں کہیں گے. اللہ کے پوچھنے کا ایسا خوف ان پہ طاری ہوگا کہ جسم کے ہر بال میں سے خون ایسے جاری ہوگا جیسا میرا اور آپ کا پسینہ جاری ہوا کرتا ہے. تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا حال ہے. اس دن ہم مولویوں کا کیا حال ہوگا میرے محترم عزیزوں، جنہوں نے آج سب سے زیادہ عوام کو دھوکے میں اور گمراہیوں کے راستوں پہ ڈال کے رکھا. ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پکڑ ہی فرمایا کہ علماء کرام کی ہے. اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ جن راہوں پر جن راستوں پر لوگوں کو فرمایا ڈال دیا گیا اسی کو دین سمجھ کر اس پر چلتے چلانا شروع کر دیا گیا. اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہی فرمایا کہ انہی کے راستوں پر چل کر فرمایا جنت ہمارا مقدر بن جائے گی. ارے میرے دوست کس کے راستے پر چل کر جنت مقدر بنے گی یہ تو فرمایا کہ قیامت کے دن پتہ لگے گا. اس لیے فرمایا کسی اللہ والے نے کہ کون مردود ہے کون مقبول ہے، کون مردود ہے کون مقبول ہے، بے خبر تجھ کو خبر کیا کون ہے. کون مردود ہے کون مقبول ہے، بے خبر تجھ کو خبر کیا کون ہے. جب تلیں گے سب کے اعمال میزان میں تب پتہ لگے گا کہ کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. اس لیے میرے محترم عزیزو اس دن کی تیاری کرنی ہے. اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنا، اپنے چہرے پر بل لے کر نہیں آنا. معاملہ تو یہی تو عجیب ہے میرے محترم عزیزوں کہ بات تو وہ انسان کے اندر سے نکلنی چاہیے جو میری اپنی خامیاں میرے اندر موجود ہیں، جو مجمع کی خامیاں مجمع کے اندر موجود ہیں. اگر آج ہر ایک آدمی یہ چاہے کہ میرے مزاج کی بات کی جائے، میرے موافق بات کی جائے، اور یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی مولوی صاحب، یہ بات مناسب نہیں تھی. اس لیے میرے دوست آپ کے فرمایا تناسب سے بات نہیں چلنے والی. بات تو وہ چلے گی جو قرآن اور حدیث کے تناسب سے ہوگی. اس لیے کہ اگر ایک بھی حق بات اس دنیا سے چھپا کر ہم چلے گئے، ایک بھی ایسی بات جو میرے علم کے مطابق ہے اور آپ کے سامنے لے کر نہیں آیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں پر اللہ، اس کے فرشتے اور تمام کے تمام آسمانی مخلوقات لعنت برسایا کرتے ہیں. بہرحال میرے محترم عزیزو دوستو بزرگوں، بات سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ کل آپ حضرات کے سامنے موت سے متعلق عرض کیا تھا لیکن وہ منتہا نہیں ہے. قبر کے متعلق عرض کیا وہ منتہا نہیں ہے. اس کے بعد ایک گھاٹی میدان حشر کی آئے گی، ابھی ایک گھاٹی اور باقی، اس کے بعد ایک گھاٹی اور باقی، اس کے بعد جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا. ان تمام کی تمام گھاٹیوں سے وہی آدمی گزر کر جائے گا جو اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا، جو اللہ کی ذات عالی سے اپنے تعلق کو قائم کرے گا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی. آپ سب جانتے ہیں، رٹا لگا ہوا ہے لیکن پھر تھوڑے سے آسان الفاظ میں عرض کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے تو میں پوری کر دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہ کیا تو میں تجھ کو تیری چاہت کے حصول میں تھکا دوں گا، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے. اس لیے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں. میں یہی دعا کروں گا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام مجمع کو جہاں تک میری آواز نکل رہی ہے اور اس دعا کے بعد جو دل کی گہرائی سے آمین کہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.